کہتے ہیں کہ بیٹیاں جب جوان ہوتی ہیں تو باپ کی دہلیز چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ میرا نام شانزے ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تو نہیں تھی، لیکن سب سے بڑی ضرور تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ گھر کی غربت، راشن کے خالی ڈبے اور چھوٹی بہنوں کی فیسوں کی فکر جتنی میرے والدین کو تھی، اس سے کہیں زیادہ میرے معصوم دل پر ایک بوجھ بن کر سوار رہتی تھی۔ میرا تعلق ایک بہت ہی متوسط بلکہ غریب گھرانے سے تھا۔ ابا ایک چھوٹی سی دکان چلاتے تھے جس کی آمدنی سے بامشکل گھر کا چولہا جلتا تھا۔ میری ماں اکثر راتوں کو مصلے پر بیٹھ کر رویا کرتی تھی کہ یا اللہ، میری 3 بیٹیاں ہیں، ان کے نصیب اچھے کرنا۔ میں جب 20 سال کی ہوئی تو آئینے میں خود کو دیکھ کر اکثر ڈر جاتی تھی۔ میرا گورا رنگ، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اور لمبا قد، جو کسی بھی لڑکی کے لیے نعمت ہوتے ہیں، وہ ہمارے جیسے غریب گھرانے میں ایک خوف کی علامت بن چکے تھے۔ محلے کے لڑکوں کی آوارہ نظریں جب مجھ پر پڑتیں تو میں اپنا دوپٹہ مزید کس لیتی۔ ماں ہمیشہ کہتی تھی، شانزے، غریب کی بیٹی کا سب سے بڑا زیور اس کی حیا اور اس کی خاموشی ہے۔ میں نے اس نصیب کو دل سے لگا لیا تھا اور ہر وقت بس اپنے گھر کے کاموں میں مگن رہتی تھی۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کا ہر غریب ماں کو انتظار ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ایک خوف بھی۔ ہمارے گھر ایک رشتہ آیا۔ رشتہ لانے والی محلے کی مائی نصرت تھی، جو شادی بیاہ کے کام کرواتی تھی۔ اس نے میری ماں کے پاس بیٹھ کر چائے کا کپ ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، فہمیدہ بیگم، لڑکا بہت ہی ہیرا ہے، نام عثمان ہے، اکلوتا بیٹا ہے۔ ماں اس کی بچپن میں فوت ہو گئی تھی اور اس کے ابا رحمت علی صاحب محلے کے بہت ہی نیک، شریف اور نمازی پرہیزی انسان ہیں۔ ان کا اپنا 2 منزلہ مکان ہے۔ عثمان شہر کی ایک بڑی کمپنی میں چھوٹی موٹی نوکری کرتا ہے، لیکن سنا ہے کہ جلد ہی اس کا سعودی عرب کا ویزا لگنے والا ہے۔ انہیں کوئی جہیز نہیں چاہیے، بس ایک سلجھی ہوئی سگھڑ لڑکی چاہیے جو ان کے گھر کو سنبھال سکے۔ جب ماں نے یہ بات ابا کو بتائی تو ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولے، فہمیدہ، ہم اتنے خوش قسمت کہاں کہ اتنا اچھا گھرانہ ہماری بیٹی کو ملے۔ وہ لوگ امیر ہیں، ان کا اپنا گھر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہماری بیٹی کو طعنے دیں۔ لیکن نصرت مائی نے یقین دلایا ہے کہ رحمت علی صاحب بہت ہی درویش صفت انسان ہیں، وہ ایسی باتیں سوچتی بھی نہیں ہیں۔ چند دنوں بعد رحمت علی صاحب اور ان کا بیٹا عثمان ہمارے گھر آئے۔ میں کچن کی اوٹ سے چائے کے کپ ٹرے میں سجاتے ہوئے بری طرح کانپ رہی تھی۔ جب میں کمرے میں چائے لے کر گئی تو میری نظریں جھکی ہوئی تھی۔ میں نے عثمان کو تو ٹھیک سے نہیں دیکھا، لیکن صوفے پر بیٹھے سفید داڑھی والے، سر پر نماز کی ٹوپی سجائے اور ہاتھ میں تسبیح لیے رحمت علی صاحب کو دیکھا۔ ان کا چہرہ بظاہر بہت نورانی لگ رہا تھا اور ان کی آواز میں ایک عجیب سا دھیما پن تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، جیتی رہو بیٹی، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ ہمیں تو بس اپنے گھر کے لیے ایک بیٹی چاہیے جو میری ضعیفی کا سہارا بنے اور میرے بیٹے کے گھر کو آباد کرے۔ ان کے ان الفاظ نے میرے ابا کا دل جیت لیا۔ ابا نے اسی وقت روتے ہوئے ہاں کر دی۔ عثمان بھی دیکھنے میں ایک معقول، خاموش طبع اور سلجھا ہوا نوجوان لگا۔ شادی کی تاریخ طے پا گئی اور بہت ہی سادگی سے، بغیر کسی دھوم دھام کے، میں رخصت ہو کر رحمت علی صاحب کے اس بڑے سے 2 منزلہ مکان میں آ گئی۔ شروع کے چند دن کسی خواب کی طرح تھے۔ عثمان مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ شادی کے پہلے ہفتے ہی اس نے مجھ سے کہا، شانزے، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ تم مجھے ملی، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، میرے ابا میرے لیے سب کچھ ہیں۔ میری ماں کے مرنے کے بعد انہوں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا۔ وہ بہت ہی نیک انسان ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں۔ تم ان کا خیال اپنی جان سے بڑھ کر رکھنا۔ میں نے مسکرا کر عثمان کا ہاتھ تھاما اور کہا، آپ فکر نہ کریں، وہ صرف آپ کے ابا نہیں بلکہ اب میرے بھی باپ ہیں۔ میں ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گی۔ اور میں نے ایسا ہی کیا۔ صبح سویرے اٹھنا، رحمت علی صاحب کے لیے فجر کے وقت گرم پانی کا انتظام کرنا، ان کا ناشتہ ان کے کمرے میں پہنچانا، ان کے کپڑے دھونا اور استری کرنا، یہ سب میری روٹین بن گیا تھا۔ رحمت علی صاحب بھی محلے والوں کے سامنے میری بہت تعریف کرتے تھے۔ وہ ہر وقت مجھے کہتے، بیٹی شانزے، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا، تم نے مجھے میری سگی بیٹی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ میں ان کی باتیں سن کر نہال ہو جاتی اور خدا کا شکر ادا کرتی کہ اس نے مجھے اتنے اچھے سسرال سے نوازا۔ شادی کے 6 ماہ گزر گئے۔ عثمان اپنی نوکری پر جاتا اور شام کو واپس آتا۔ سب کچھ بہت پرسکون تھا، لیکن پھر ایک دن عثمان بہت خوش ہوتا ہوا گھر آیا۔ اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا اور کچھ کاغذات تھے۔
اس نے آتے ہی رحمت علی صاحب کے ہاتھ چومے اور کہا، ابا جی مبارک ہو، میرا پردیس کا ویزا لگ گیا ہے، کمپنی نے سب کلیئر کر دیا، اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو میری فلائٹ ہے۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن میرا دل دھک سے رہ گیا۔ عثمان کا پردیس جانا، اس کا مطلب تھا کہ میں اس اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ اگرچہ سسر جی گھر پر ہی ہوتے تھے، لیکن شوہر کا سایہ تو شوہر کا ہی ہوتا ہے۔ عثمان نے میری اداسی بھانپ لی۔ رات کو کمرے میں اس نے مجھے اپنے قریب بٹھایا اور میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، شانزے تم اداس کیوں ہو؟ میں یہ سب تمہارے لیے، ہمارے آنے والے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں۔ تم جانتی ہو نا کہ یہاں کی نوکری سے صرف گھر کا خرچہ چلتا ہے، کوئی بچت نہیں ہوتی۔ وہاں جاؤں گا تو ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، عثمان مجھے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ میں ڈرتی ہوں اس اتنے بڑے گھر میں آپ کے بغیر میرا دل کیسے لگے گا۔ عثمان نے مجھے سنبھالا اور ہنس کر کہا، پاگل ہو کیا، ابا جی ہے نا یہاں، وہ تمہارا خیال رکھیں گے اور تم ان کا۔ اور پھر ایک اور خوشخبری بھی تو ہے۔ عثمان نے شرماتے ہوئے میرے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ دراصل میں امید سے تھی اور یہ بات ہمیں چند دن پہلے ہی معلوم ہوئی تھی۔ عثمان نے کہا، ہمارا بچہ آنے والا ہے شانزے، اس کی خاطر مجھے جانا ہی ہوگا، تم بس اپنا اور ابا جی کا خیال رکھنا۔ میں نے بوجھل دل سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ دن پڑ لگا کر اڑنے لگے۔ عثمان کی روانگی کی تاریخ قریب آ گئی۔ وہ اپنی تیاریوں میں مصروف رہتا، بازار سے سامان لاتا، رشتہ داروں سے ملنے جاتا۔ ان سب دنوں میں میں نے ایک عجیب بات نوٹس کی، لیکن اس وقت میں اتنی معصوم اور نادان تھی کہ میں نے اس پر غور نہیں کیا۔ رحمت علی صاحب جو پہلے زیادہ تر وقت مسجد میں یا اپنے کمرے میں تسبیح پڑھتے ہوئے گزارتے تھے، اب اکثر کچن کے چکر لگانے لگے تھے۔ جب میں کچن میں روٹیاں بنا رہی ہوتی تو وہ اچانک پیچھے آ کر کھڑے ہو جاتے اور کہتے، شانزے بیٹی ذرا میرے کمرے میں پانی تو پہنچا دینا۔ یا پھر کبھی میں صحن میں جھاڑو لگا رہی ہوتی تو ان کی نظریں مجھ پر ٹکی ہوتی، اور جب میں ان کی طرف دیکھتی تو وہ جلدی سے اپنی تسبیح پڑھنے لگتے اور نظریں جھکا لیتے تھے۔ میرے ذہن میں کبھی کوئی برا خیال نہیں آیا، کیونکہ وہ میرے بزرگ سسر تھے، سفید داڑھی والے شفیق انسان۔ میں یہی سوچتی کہ شاید ضعیفی کی وجہ سے وہ زیادہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ بالآخر وہ رات بھی آ گئی جب عثمان کی فلائٹ تھی۔ اس کا سامان ٹیکسی پر لوڈ ہو چکا تھا، وہ ایئرپورٹ جانے کے لیے تیار تھا۔ رحمت علی صاحب نے عثمان کو گلے لگایا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے عثمان کے سر پر ہاتھ رکھ کر بہت دعائیں دی۔ پھر عثمان میرے پاس آیا، اس سے میرا ہاتھ پکڑا۔ اس کی آنکھوں میں بھی نمی تھی، لیکن وہ خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے رحمت علی صاحب کی طرف دیکھا اور پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، شانزے میں جا رہا ہوں، اب اس گھر کی اور سب سے بڑھ کر میرے بوڑھے باپ کی ذمہ داری تمہارے سر ہے۔ ابا جی بہت ضعیف ہیں، انہیں وقت پر دوائی دینا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا۔ وہ بچپن سے میرے سہارے رہے ہیں، اب تمہارا فرض ہے کہ انہیں کسی چیز کی کمی نہ ہونے دو۔ اگر ابا جی کو کوئی تکلیف ہوئی تو سمجھنا مجھے تکلیف ہوئی۔ میں نے روتے ہوئے عثمان سے وعدہ کیا، آپ بے فکر ہو کر جائیں عثمان، میں اپنے سسر جی کی خدمت اپنے سگے باپ کی طرح کروں گی، آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ عثمان نے آخری بار میرے سر پر ہاتھ رکھا، اپنے آنے والے بچے کے لیے مجھے بہت سی نصیحتیں کی، اور پھر وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر اندھیری رات کے سناٹے میں اوجھل ہو گیا۔ ٹیکسی کے جانے کے بعد میں دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی رو رہی تھی۔ پورا محلہ سو چکا تھا، گلی میں صرف اسٹریٹ لائٹ کی مدھم سی روشنی تھی۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر گھر کا بھاری لکڑی کا دروازہ بند کرنا چاہا تو میں نے دیکھا کہ رحمت علی صاحب وہیں صحن کے اندھیرے کونے میں کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح تو تھی، لیکن ان کی نظریں میرے چہرے پر نہیں بلکہ میرے دوپٹے سے ڈھکے ہوئے جسم پر جمی ہوئی تھی۔ وہ روشنی سے دور اندھیرے میں کھڑے تھے، اسی لیے ان کا چہرہ واضح نہیں تھا، لیکن ان کی آنکھوں کی چمک میں وہ بزرگانہ شفقت کہیں غائب تھی جس کا وہ اب تک مظاہرہ کرتے آئے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ میں نے انہیں دیکھ لیا ہے، انہوں نے جلدی سے ایک لمبا سانس لیا، اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں اور بولے، ہائے عثمان بیٹا، اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے، پردیس بہت کٹھن ہوتا ہے۔ پھر وہ میری طرف مڑے اور انتہائی دھیمی ہمدردانہ آواز میں بولے، شانزے بیٹی چلو دروازہ بند کرو اور جا کر سو جاؤ، تم اس وقت امید سے ہو، تمہارا اتنی دیر تک جاگنا اور رونا بچے کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اب عثمان چلا گیا ہے تو کیا ہوا، تمہارا یہ باپ زندہ ہے نا، میں تمہارا پورا خیال رکھوں گا۔ ان کے ان الفاظ نے میرے اندر کے ابھرتے ہوئے خوف کو ایک لمحے کے لیے دبا دیا۔ میں نے سوچا، شانزے تم کتنی گناہ گار ہو، اپنے اتنے نیک سسر کے بارے میں کیا عجیب سوچ رہی ہو، وہ تو تمہارے بچے کی فکر کر رہے ہیں۔
میں نے سر جھکایا۔ جی ابا جی، آپ بھی آرام کریں، اور میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عثمان کو گئے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ شروع کے چند دن تو اسی اداسی اور رونے دھونے میں گزر گئے جو کسی بھی نئی نویلی دلہن کو اپنے شوہر کی جدائی پر تو ہوتی ہے۔ عثمان کا فون روز تو نہیں لیکن دوسرے تیسرے دن آ جاتا تھا، کیونکہ وہاں پہنچ کر اسے نئی نوکری اور اقامے کے مسائل کا سامنا تھا۔ جب بھی اس کا فون آتا وہ مجھ سے سب سے پہلا سوال یہی کرتا، شانزے، ابا جی کا خیال رکھ رہی ہو نا؟ انہیں کوئی تکلیف تو نہیں؟ اور میں ہمیشہ کی طرح ہنس کر کہتی، آپ بے فکر رہیں عثمان، ابا جی بہت اچھے ہیں، میں ان کا پورا خیال رکھ رہی ہوں۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ عثمان کے جانے کے بعد سے گھر کی فضا آہستہ آہستہ بدل رہی تھی۔ ایک ایسی تبدیلی جسے میں شروع میں صرف اپنا وہم سمجھ رہی تھی، لیکن وہ وہم نہیں بلکہ ایک بھیانک حقیقت کی شروعات تھی۔ سسر جی یعنی رحمت علی صاحب، جن کا زیادہ تر وقت مسجد میں یا اپنے کمرے میں تسبیح پڑھتے گزرتا تھا، اب آہستہ آہستہ پورے گھر میں دکھائی دینے لگے تھے۔ ان کی موجودگی کا احساس مجھے ہر وقت چوکنا رہنے پر مجبور کر دیتا۔ سب سے پہلے اس چیز کا آغاز باورچی خانے سے ہوا۔ ہمارا کچن زیادہ بڑا نہیں تھا اور وہاں گرمیوں کے دنوں میں روٹیاں بنانا ویسے ہی ایک کٹھن کام تھا۔ ایک دوپہر میں چولہے کے سامنے کھڑی سالن کو چمچ ہلا رہی تھی اور پسینے سے برا حال تھا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو سسر جی بالکل میرے پیچھے کچن کے تنگ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے تھے۔ وہ اتنے قریب تھے کہ ان کی سانس لینے کی آواز مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر اپنے دوپٹے کو درست کیا اور کہا، جی ابا جی، آپ کو کچھ چاہیے؟ پانی لا دوں؟ انہوں نے اپنے تسبیح والے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور دھیمی آواز میں بولے، نہیں بیٹی، میں تو بس یہ دیکھنے آیا تھا کہ تم گرمی میں اکیلی کام کر رہی ہو۔ عثمان ہوتا تو تمہارا ہاتھ بٹاتا۔ میں نے سوچا میں ہی تمہاری کچھ مدد کر دوں۔ لاؤ یہ چمچ مجھے دو، میں سالن ہلا دیتا ہوں۔ ان کا یہ کہنا بظاہر بہت شفیق لگ رہا تھا، لیکن ان کا انداز اور کچن کے اتنے تنگ حصے میں میرے اتنے قریب آ کر کھڑے ہونا مجھے عجیب لگا۔ میں نے جلدی سے کہا، نہیں نہیں ابا جی، آپ بزرگ ہیں، آپ کا کچن میں کیا کام؟ آپ باہر ہال میں بیٹھیں، پنکھا چل رہا ہے، میں بس ابھی کھانا لے کر آتی ہوں۔ وہ چند سیکنڈ وہیں کھڑے رہے، ان کی نظریں میرے چہرے پر جمی رہیں اور پھر انہوں نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، ٹھیک ہے بیٹی، جیسا تمہیں اچھا لگے۔ وہ چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد بھی کچن میں پھیلی خاموشی میں میرا دم گھٹنے لگا۔ میری چھٹی حس چیخ چیخ کر جیسے کچھ پکار رہی تھی جسے میں نے نظر انداز کر دیا تھا۔ اگلے چند دنوں میں یہ چیزیں روز کا معمول بن گئیں۔ اب وہ صرف کچن تک محدود نہیں تھے۔ میں جب بھی گھر کی صفائی کرنے بیٹھتی وہ کہیں نہ کہیں سے نمودار ہو جاتے۔ ایک دن میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی اور جھک کر کچرا اکٹھا کر رہی تھی کہ اچانک وہ میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ شانزے بیٹی، تم اس حالت میں اتنا جھک کر کام مت کیا کرو، تمہارے پیٹ میں میرا پوتا ہے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، لاؤ یہ جھاڑو مجھے دو، میں صحن صاف کر دیتا ہوں۔ انہوں نے جھاڑو پکڑنے کے بہانے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ کے بالکل قریب کیا۔ میں نے خوف کے مارے جھاڑو وہیں چھوڑ دیا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کوئی بات نہیں ابا جی، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا کام باقی ہے۔ میری آواز کانپ رہی تھی لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ وہ جھاڑو اٹھا کر صحن صاف کرنے لگے، لیکن ان کی نظریں مسلسل مجھ پر تھیں، جیسے وہ دیکھ رہے ہوں کہ میں ان کے اس رویے پر کیا رد عمل دیتی ہوں۔ ابھی میں ان سب چیزوں کو اپنے دل میں دبا کر بیٹھی تھی اور عثمان کو فون پر کچھ نہیں بتاتی تھی، کیونکہ عثمان اپنے باپ کی شان میں ایک لفظ بھی سننے کا روادار نہیں تھا کہ ایک بالکل نیا اور عجیب سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہمارے گھر کے اوپر ایک چھوٹی سی چھت تھی جہاں کپڑے سکھانے کے لیے رسیاں بندھی ہوتی تھیں۔ میں روزانہ کپڑے دھوتی اور وہاں رسیوں پر پھیلاتی اور ان پر پلاسٹک کے کلپس بھی لگا دیتی تاکہ ہوا سے کپڑے نہ اڑیں۔ ایک شام میں چھت پر سوکھے ہوئے کپڑے اتارنے گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے کپڑوں میں سے کچھ کپڑے کم تھے۔ میں نے سوچا شاید میں گنتی بھول گئی ہوں یا نیچے ہی چھوڑ آئی ہوں، لیکن اگلے ہی دن جب میں نے دوبارہ کپڑے اتارے تو مجھے دھچکا لگا۔ میرے روزمرہ کے کپڑے تو وہیں تھے لیکن میرے کچھ خاص اندرونی کپڑے رسی سے غائب تھے۔ میں نے پوری چھت کا چکر لگایا، دائیں بائیں پڑوسیوں کی چھتوں کی طرف بھی جھانک کر دیکھا کہ شاید تیز ہوا کی وجہ سے وہ اڑ کر وہاں گر گئے ہوں، لیکن ہوا اتنی تیز نہیں تھی اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میں نے خود ان پر مضبوطی سے کلپس لگائے تھے۔ اگر ہوا چلتی تو کلپ سمیت کپڑا اڑتا، لیکن رسی پر کلپ اپنی جگہ پر بند لگا ہوا تھا اور کپڑا غائب تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ اگر چور آتا تو وہ قیمتی کپڑے یا سوٹ چوری کرتا، یہ خاص کپڑے کیوں غائب ہو رہے ہیں؟
شروع میں نے اپنی نادانی میں سوچا کہ شاید میں ہی کچھ بھول رہی ہوں یا کوئی چڑیا یا کوا کپڑے اٹھا کر لے گیا ہوگا گھونسلہ بنانے کے لیے۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دی اور نیچے آ گئی، لیکن یہ سلسلہ یہاں نہیں رکا۔ اگلے ہفتے میں نے خاص طور پر احتیاط کی اور اپنے اندرونی کپڑوں کو رسی کے بالکل درمیان میں دوسرے بڑے کپڑوں کے پیچھے چھپا کر ڈالا اور ان پر 2 کلپس لگا دیے۔ شام کو جب میں اوپر گئی تو میرا پورا جسم خوف سے شل ہو گیا۔ وہ کپڑے پھر غائب تھے اور کلپس رسی پر ویسے ہی لٹک رہے تھے جیسے کوئی انہیں بہت آرام سے کھول کر کپڑے نکال کر کلپ واپس بند کر گیا ہو۔ اب میرا وہم یقین میں بدل چکا تھا کہ یہ ہوایا پرندوں کا کام نہیں ہے، یہ گھر کے اندر کے کسی انسان کا کام تھا۔ اور اس گھر میں عثمان کے بعد صرف ایک ہی انسان رہتا تھا، سسر جی۔ یہ سوچتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا ایک سفید داڑھی والا نیک دامن سسر اپنی ہی بہو کے کپڑے اس طرح چوری کر سکتا ہے؟ میرا دماغ اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہا تھا، لیکن میرا دل خوف سے چیخ رہا تھا۔ اب مجھے ان کا کچن میں پیچھے آ کر کھڑا ہونا، صفائی میں ہاتھ بٹانے کے بہانے قریب آنا اور وہ عجیب نظریں، سب ایک خوفناک تصویر کی طرح صاف نظر آنے لگیں۔ ایک دن عثمان کا فون آیا۔ میں اندر سے اتنی ڈری ہوئی تھی کہ میری آواز روحانسی ہو رہی تھی۔ عثمان نے پوچھا، شانزے کیا بات ہے؟ تمہاری آواز کو کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ میرا دل چاہا کہ میں چیخ چیخ کر اسے سب بتا دوں کہ عثمان، تمہارا وہ نیک باپ جس کی ذمہ داری تم میرے سر پر چھوڑ کر گئے ہو، وہ ویسا نہیں ہے جیسا تم سمجھتے ہو۔ لیکن مجھے عثمان کا غصہ یاد تھا اور میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اگر میں اپنے سسر پر اتنا بڑا الزام لگاتی تو عثمان کبھی یقین نہ کرتا، بلکہ الٹا مجھ پر شک کرتا کہ میں اس کے بوڑھے باپ سے جان چھڑانا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنے آنسو پی لیے اور کہا، کچھ نہیں عثمان، بس آپ کی یاد آ رہی ہے اور طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی۔ عثمان نے دلاسا دیا، طبیعت خراب ہے تو ابا جی کو بتاؤ، وہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، وہ تمہارے باپ کی طرح ہیں شانزے، ان سے مت شرمایا کرو۔ عثمان کے یہ الفاظ میرے دل پر چھریاں چلا رہے تھے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جس باپ پر وہ اندھا بھروسہ کر رہا ہے وہ راتوں کو میری نیندیں حرام کر چکا ہے۔ اب حالت یہ تھی کہ میں رات کو اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کرتی تو بھی مجھے لگتا کہ کوئی باہر کھڑا کنڈے کو ہلا رہا ہے۔ دن کے وقت جب سسر جی گھر پر ہوتے میں اپنے کمرے سے باہر نکلنے سے کتراتی، لیکن مجھے گھر کے کام تو کرنے ہی تھے۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس معمے کا سچ خود معلوم کروں گی۔ میں نے اپنے کچھ کپڑے دھوئے اور چھت پر رسی پر ٹانگ دیے۔ اس بار میں نے نیچے آ کر کچن کی کھڑکی سے، جہاں سے چھت کی سیڑھیاں صاف نظر آتی تھیں، نظر رکھنا شروع کی۔ سسر جی اپنے کمرے میں تھے لیکن میری پوری توجہ سیڑھیوں پر تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جب دوپہر کا سناٹا پورے محلے پر چھا گیا، سسر جی اپنے کمرے سے باہر نکلے۔ انہوں نے دائیں بائیں دیکھا، انہیں لگا کہ میں کچن میں ہوں یا اپنے کمرے میں سو رہی ہوں۔ وہ دبے پاؤں چھت کی سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے ہاتھ میں اس وقت کوئی تسبیح نہیں تھی اور ان کے چہرے پر وہ شرافت کا نقاب غائب تھا۔ وہاں صرف ایک گندی اور پراسرار مسکراہٹ تھی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ مجھے لگا وہ باہر آ جائے گا۔ میں نے کچن کی اوٹ سے دیکھا، وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلے گئے۔ میں خاموشی سے بغیر کوئی آواز کیے سیڑھیوں کے پاس پہنچی اور اوپر کی طرف دیکھا۔ جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ سسر جی رسی کے پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے بہت مہارت سے کلپ کھولا، میرے کپڑوں کو رسی سے اتارا اور اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے چہرے کے قریب لے گئے جیسے وہ اس کی خوشبو سونگھ رہے ہوں۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور ان کے چہرے پر ایک وحشیانہ سکون تھا۔ پھر انہوں نے اس کپڑے کو جلدی سے طے کیا اور اپنی لنگی کے اندر چھپا لیا اور کلپ کو واپس رسی پر لگا دیا۔ یہ دیکھ کر میرے حلق میں چیخ پھنس گئی۔ میرے اندر کا سارا احترام، سارا رشتہ ایک پل میں خاک ہو گیا۔ وہ انسان جسے پورا محلہ حاجی صاحب اور رحمت علی صاحب کہہ کر پکارتا تھا، وہ اندر سے کتنا غلیظ اور گھنونا تھا۔ میں الٹے قدموں پیچھے ہٹی اور ایک کونے میں چھپ گئی۔ سسر جی اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹے اور وہ خاص کپڑا اپنی آنکھوں پر رکھ کر سکون سے آہیں بھرنے لگے۔ اس منظر نے جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ میں الٹے قدموں دوڑتی اپنے کمرے میں پہنچی اور دروازہ بند کر لیا۔ میں بستر پر بیٹھ کر بری طرح رونے لگی۔ مجھے اپنے آپ سے اور اس گھر سے گھن آنے لگی۔ میں اب اس گھر میں ایک پل بھی محفوظ نہیں تھی، لیکن میں مجبور تھی۔ میرے پیٹ میں عثمان کا بچہ تھا اور عثمان پردیس میں تھا۔ اس دوپہر کے بعد جب میں نے اپنی آنکھوں سے سسر جی کے وہ غلیظ حرکت دیکھی تھی، میری زندگی ایک زندہ جہنم بن چکی تھی۔ اب میں اس گھر میں ایک بہو کی طرح نہیں بلکہ ایک ایسے قیدی کی طرح رہ رہی تھی جس کی جان ہر وقت حلق میں اٹکی ہو۔
دن چڑھتا تو مجھے سسر کا سامنا کرنے کا خوف کھائے جاتا، اور رات ہوتی تو اندھیرے کے سائے مجھے ڈرانے لگتے۔ میرا اپنے کمرے سے نکلنے کو دل نہیں کرتا تھا، لیکن پیٹ میں پلنے والے بچے کی خاطر اور عثمان کے آخری الفاظ کا بھرم رکھنے کے لیے مجھے کچن کے کام کرنے ہی پڑتے تھے۔ اب حالت یہ تھی کہ سسر جی جب بھی میرے قریب سے گزرتے مجھے ان کے جسم سے اٹھنے والی بو سے گھن آنے لگتی۔ وہ تسبیح ہاتھ میں پکڑے ہوتے لیکن ان کی نظریں مسلسل میرا تعقب کرتی، جیسے وہ جان چکے ہوں کہ میں ڈر گئی ہوں، اور عورت کا خوف مرد کی ہوس کو مزید طاقتور بنا دیتا ہے۔ جب خوف حد سے بڑھ گیا تو میں نے سوچا کہ اگر میں اس گھر میں مزید رہی تو یا تو میں پاگل ہو جاؤں گی یا اپنے بچے کو کھو دوں گی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں کچھ دن کے لیے اپنے میکے چلی جاتی ہوں۔ بیماری کا بہانہ سب سے بہترین تھا، کیونکہ حمل کے ان دنوں میں طبیعت کا خراب ہونا ایک عام سی بات تھی۔ ایک شام جب سسر جی صحن میں کرسی پر بیٹھے چائے پی رہے تھے، میں بہت ہمت کر کے ان کے پاس گئی اور سر جھکا کر دھیمی آواز میں بولی، ابا جی میری طبیعت پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ خراب رہتی ہے، چکر آتے ہیں اور الٹیاں بھی نہیں رک رہی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کچھ دنوں کے لیے اپنی امی کے گھر چلی جاؤں، وہاں امی میرا خیال رکھ لیں گی اور ڈاکٹر کو بھی دکھا دوں گی۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ وہ شور مچائیں گی یا صاف منع کر دیں گے، لیکن انہوں نے چائے کا کپ میز پر رکھا، اپنے چہرے پر ایک مصنوعی ہمدردی سجائی اور بولے، او ہو بیٹی، یہ تو تم نے پہلے بتایا ہی نہیں۔ عثمان پردیس میں ہے، اگر تمہیں یہاں کچھ ہو گیا تو میں بوڑھا آدمی کیا کروں گا؟ بالکل بالکل، تم اپنی ماں کے گھر جاؤ، ماں سے بڑھ کر اس حالت میں کون خیال رکھ سکتا ہے؟ تم ایسا کرو، اپنی امی کو فون کر کے بتا دو کہ وہ تمہیں لینے آ جائیں یا کسی کو بھیج دیں، میں تمہیں بخوشی اجازت دیتا ہوں۔ ان کا یہ رویہ دیکھ کر مجھے ایک لمحے کے لیے لگا کہ شاید میں ہی غلط تھی، شاید وہ اتنے برے نہیں ہیں۔ میں خوشی خوشی اپنے کمرے میں آئی اور فون اٹھایا تاکہ اپنی ماں کو کال کر سکوں، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ بوڑھا انسان کتنا بڑا شاطر اور مکار کھلاڑی تھا۔ ابھی میں نے اپنی ماں کا نمبر ملایا ہی تھا اور فون کان سے لگایا ہوا تھا کہ مجھے باہر ہال سے سسر جی کی اونچی آواز سنائی دی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر عثمان کو انٹرنیشنل کال ملا چکے تھے اور جان بوجھ کر اتنی اونچی آواز میں بات کر رہے تھے کہ ان کی آواز میرے کمرے تک صاف آ رہی تھی۔ سسر جی فون پر روحاں ہو کر کہہ رہے تھے، ہاں عثمان بیٹا، میں ٹھیک ہوں، بس کیا بتاؤں، اب زندگی کا کیا بھروسہ، آج کل میرے دل میں بہت شدید درد رہتا ہے، رات کو سانس بھی رکنے لگتی ہے، لیکن تم فکر نہ کرنا بیٹا، تم وہاں اپنا کام کرو۔ میں نے فون کان سے ہٹا دیا اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ سسر جی آگے بولے، بیٹا بس ایک بات بتانی تھی کہ شانزے کہہ رہی ہے اس کی طبیعت خراب ہے، اسی لیے وہ اپنے میکے رہنے جا رہی ہے۔ میں نے تو اسے بخوشی اجازت دے دی ہے، آخر ماں کا گھر ہے، لیکن بس اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اتنے بڑے گھر میں اس ضعیفی اور بیماری میں اکیلے کیسے رہوں گا۔ مجھے وقت پر روٹی کون دے گا؟ میری دوائی کا وقت کون یاد رکھے گا؟ اگر رات کو میرے دل کا درد بڑھ گیا تو مجھے پانی دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ چلو خیر کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، میں اکیلے ہی کاٹ لوں گا دن۔ ان کا یہ مکارانہ انداز سن کر میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ ابھی ان کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ میرے موبائل کی اسکرین پر عثمان کا نام چمکنے لگا۔ انہوں نے وہاں سے فون کاٹا اور عثمان نے اسی وقت غصے میں مجھے کال کر دی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ ہیلو عثمان؟ دوسری طرف سے عثمان کی گرجدار اور سخت آواز آئی، شانزے یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تم اپنے میکے جا رہی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں جاتے جاتے تمہارے سر پر کس کی ذمہ داری چھوڑ کر گیا تھا؟ میرے بوڑھے باپ کی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عثمان میری بات سنے، میری طبیعت خراب ہے تو وہاں کسی لیڈی ڈاکٹر کو دکھا دو۔ عثمان نے میری بات بیچ میں کاٹ دی۔ ابا جی بیمار ہیں، ان کے دل میں درد ہے، وہ اکیلے اس عمر میں روٹی خود بنائیں گے؟ میں نے تم سے شادی اس لیے کی تھی کہ تم میرے باپ کا سہارا بنو، نہ کہ مصیبت کے وقت انہیں اکیلا چھوڑ کر اپنے عیش کے لیے میکے بیٹھ جاؤ۔ میری بات کان کھول کر سن لو شانزے، تم اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالو گی۔ ابا کو تمہاری ضرورت ہے اور اگر تم انہیں چھوڑ کر گئیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر تمہیں گھر کے کام کاج میں تکلیف ہے تو تم ایک نہیں دو ملازمہ رکھو، لیکن میرے بزرگ اور بیمار باپ کو یوں گھر کے چار دیواری میں تنہا چھوڑ کر مت جاؤ۔ اگر اکیلے میں انہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ وہ مجھے صاف منع کر چکے تھے۔ اس کے بعد فون بند ہو گیا۔ ٹوں ٹوں کی آواز میرے کانوں میں ہتھوڑی کی طرح لگ رہی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ سسر جی اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے تھے، ہاتھ میں تسبیح چل رہی تھی اور ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ زہریلی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ مجھ سے کہہ رہے ہوں، دیکھا تم اس پنجرے سے کبھی نہیں بھاگ سکتی، تم یہاں میرے ہی رحم و کرم پر ہو۔
میں بستر پر گر کر بری طرح رونے لگی۔ میرا آخری راستہ بھی بند ہو چکا تھا۔ میرا اپنا شوہر جو میرا سب سے بڑا محافظ ہونا چاہیے تھا، وہ اپنے باپ کی مکارانہ لگی لپٹی باتوں میں آ کر میرے ہی خلاف ہو چکا تھا۔ اگلے دن میں نے سوچا کہ بھلے عثمان ناراض ہو، میں اپنی ماں کو سب سچ بتا دیتی ہوں، وہ مجھے یہاں سے لے جائیں گی، کیونکہ کوئی بھی ماں اپنی بیٹی کو بھیڑیے کے آگے نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے اپنی ماں کو فون کیا۔ دوسری طرف سے ماں نے فون اٹھایا تو ان کی آواز میں ایک عجیب سی تھکن لیکن ساتھ ہی خوشی بھی تھی۔ میں نے جیسے ہی کہا امی میں شانزے بول رہی ہوں، تو ماں نے جلدی سے کہا ہاں شانزے بیٹی، شکر ہے تمہارا فون آ گیا، میں تو خود تمہیں فون کرنے والی تھی۔ بڑی خوشخبری ہے، تمہاری چھوٹی بہن مہرین کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ لڑکے والے کل آ رہے ہیں۔ گھر کا رنگ روغن اور سامان ٹھیک کرنے میں لگی ہوئی ہوں۔ تمہارے ابا کی دکان بھی مندے میں چل رہی ہے۔ بڑی مشکل سے ادھار پکڑ کر مہمانوں کی خاطرداری کا انتظام کیا ہے۔ بس دعا کرو بیٹی کہ یہ رشتہ ہو جائے، مہرین کی قسمت جاگ جائے تو میرے سر سے ایک بڑا بوجھ اترے۔ ماں کی باتیں سن کر میرے حلق میں الفاظ پھنس گئے۔ میں جو کہنے والی تھی کہ امی مجھے یہاں سے لے جاؤ، میرا سسر اچھا انسان نہیں ہے، وہ سب باتیں میرے اندر ہی دفن ہو گئیں۔ میں کیسے اپنی ماں کو یہ بتاتی؟ وہ پہلے ہی غربت اور چھوٹی بہن کے رشتے کی وجہ سے اتنی پریشان اور مصروف تھی۔ اگر میں ان کو اپنے سسر کی اس غلاظت کے بارے میں بتاتی تو بہن کا رشتہ تو دور کی بات، میرے غریب والدین جیتے جی مر جاتے۔ ابا غیرت کے مارے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ میں نے اپنے آنسو چھپائے، اپنی آواز کو نارمل کیا اور کہا امی یہ تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کرے رشتہ پکا ہو جائے، فکر نہ کریں، سب اچھا ہوگا۔ ماں نے کہا آمین بیٹی۔ اچھا عثمان کیسا ہے؟ سسر جی ٹھیک ہے نا؟ ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑنا، بہت نیک انسان ہے وہ۔ جی امی سب ٹھیک ہے۔ میں نے جھوٹ بولا، ایک ایسا جھوٹ جس نے میری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ فون بند کرنے کے بعد میں دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں اپنے میکے بھی نہیں جا سکتی تھی اور شوہر بھی سسر کے سحر میں مبتلا تھے۔ اب میری زندگی میں خوف کا وہ دور شروع ہوا جس نے دن اور رات کا فرق مٹا دیا۔ وہ خوف اب میرے وجود کا حصہ بن چکا تھا۔ دن کے وقت جب سسر جی گھر میں ہوتے تو میں اپنے کمرے کے دروازے کو اندر سے لاک لگا کر بیٹھ جاتی۔ کچن میں جاتی تو ہر وقت پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی کہ کہیں وہ دوبارہ آ کر کھڑے نہ ہو گئے ہوں۔ ان کے قدموں کی آہٹ، ان کے کھانسنے کی آواز بھی میرے دل کی دھڑکن کو تیز کر دیتی۔ میں جب کھانا پکا کر ان کے سامنے میز پر رکھتی تو میری انگلیاں کانپ رہی ہوتی تھیں۔ وہ جان بوجھ کر برتن پکڑتے ہوئے میری انگلیوں کو چھونے کی کوشش کرتے۔ رات کا خوف تو اس سے بھی زیادہ بھیانک تھا۔ اب مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ میں بستر پر لیٹی ہوتی لیکن میری آنکھیں چھت کو تکتی رہتی۔ پورے گھر میں جب سناٹا چھا جاتا تو مجھے لگتا کہ سسر جی میرے کمرے کے باہر ہال میں گھوم رہے ہیں۔ کئی بار میں نے خاموشی سے اٹھ کر دروازے کی درار سے دیکھا تو وہ سچ مچ ہال میں اندھیرے میں کھڑے تسبیح پڑھ رہے ہوتے تھے، لیکن ان کا منہ میرے کمرے کے دروازے کی طرف ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی موقع کی تلاش میں ہوں، جیسے وہ دیکھ رہے ہوں کہ کب میں کوئی غلطی کروں اور وہ اندر آ جائیں۔ میں رات بھر جاگتی رہتی اور صبح فجر کے وقت جب وہ مسجد جاتے تب جا کر میری تھوڑی سی آنکھ لگتی۔ اس شدید ذہنی دباؤ اور خوف کا اثر میری صحت پر پڑنے لگا۔ میرا رنگ پیلا پڑ گیا، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے پڑ گئے اور میرا وزن گرنے لگا۔ میرے پیٹ میں پلنے والا بچہ بھی جیسے اس خوف کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ اکثر اندر تڑپتا اور میں پیٹ پر ہاتھ رکھ کر روتی، یا اللہ میری اور میرے بچے کی حفاظت کرنا، اس گھر میں میرا کوئی نہیں ہے، صرف تیرا سہارا ہے۔ میکے نہ جا پانے کی بے بسی اور دن رات کا یہ خوف مجھے اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں ایک ایسے گہرے کنویں میں گر چکی ہوں جہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اور کنویں کے اوپر وہ سفید داڑھی والا بوڑھا سسر ایک رسی لیے کھڑا ہے جس کا دوسرا سلا میرے گلے میں بندھا تھا۔ دوسری طرف محلے والے ان کی نیکی اور پرہیزگاری کے گن گاتے نہ تھکتے تھے۔ ہر کوئی میری قسمت پر رشک کرتا کہ شوہر کے جانے کے بعد بھی میرا بوڑھا سسر کیسے میرے لیے باپ بنا ہوا ہے اور میرا خیال رکھتا ہے، لیکن قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ دن رات کے اسی بھیانک خوف اور سسر کی مشکوک نظروں اور اپنے ہی گھر میں ایک قیدی کی طرح لرزتے خدا خدا کر کے حمل کے 9 مہینے پورے ہو گئے۔ یہ 9 مہینے میری زندگی کے 9 صدیوں جیسے تھے، جہاں ہر سیکنڈ میں نے ایک نئی موت مری۔ بالآخر وہ مبارک دن آ ہی گیا جب مجھے ہسپتال لے جایا گیا اور اللہ پاک نے مجھے خوبصورت اور صحت مند بیٹے سے نوازا۔ عثمان نے پردیس سے فون کر کے اپنی خوشی کا اظہار کیا اور سسر جی تو محلے بھر میں مٹھائیاں بانٹتے پھر رہے تھے۔
بچے کی پیدائش کے بعد رسم و رواج کے مطابق میری امی مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر لے آئیں۔ وہاں پہنچ کر مجھے یوں لگا جیسے میں جہنم کے انگاروں سے نکل کر کسی ٹھنڈی چھاؤں میں آ گئی ہوں۔ میں نے چند دن سکا سانس لیا، لیکن غریبی ایک ایسی دلدل ہے جو انسان کو کبھی کھل کر ہنسنے نہیں دیتی۔ ابا کی دکان کا حال پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو چکا تھا اور چھوٹی بہن کے رشتے کی باتیں ابھی تک چل رہی تھی، جس کی وجہ سے گھر کا ایک ایک پیسہ پھونک پھونک کر خرچ کیا جا رہا تھا۔ بچے کی پیدائش کو ابھی بمشکل 20 دن ہی گزرے تھے کہ ایک شام امی میرے پاس کمرے میں آئیں، جہاں میں بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ امی کے چہرے پر ایک عجیب سی شرمندگی اور مجبوری تھی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بھررائی ہوئی آواز میں بولی، شانزے بیٹی، میری بات کا برا مت ماننا، تم جانتی ہو کہ ہمارے گھر کے حالات اس وقت کتنے خراب ہیں۔ تمہارے ابا پر پہلے ہی بہت قرض چڑھ چکا ہے۔ اس وقت تمہیں اور بچے کو سب سے زیادہ اچھی خوراک، پھل اور دودھ کی ضرورت ہے۔ عثمان وہاں پردیس سے باقاعدگی سے پیسے بھیجتا ہے، وہاں سسرال میں وہ تمہارا اور بچے کا خرچہ آرام سے اٹھا لیں گے۔ یہاں ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم تمہیں وہ سب دے سکیں جو اس وقت تمہاری صحت کے لیے ضروری ہے، اسی لیے میں سوچ رہی ہوں کہ کل تمہیں واپس تمہارے گھر چھوڑاؤں۔ امی کی بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا دل چاہا کہ میں امی کے پیروں سے لپٹ جاؤں اور چیخ کر کہوں کہ امی مجھے اس بھیڑیے کے پاس واپس مت بھیجو، وہ مجھے کھا جائے گا، لیکن میں اپنی ماں کی زرد رنگت اور ان کی آنکھوں کے آنسو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ یہ سب بے رخی میں نہیں بلکہ سخت مجبوری میں کہہ رہی ہیں۔ غریب ماں باپ اپنی بیٹی کا گھر اجڑتے نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے بوجھل دل کے ساتھ ہاں میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن امی مجھے اور میرے معصوم بچے کو لے کر واپس میرے سسرال پہنچ گئی۔ جیسے ہی میں نے گھر کے بڑے لکڑی کے دروازے پر دستک دی، سسر جی نے دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھتے ہی ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، ان کی آنکھیں چمکنے لگیں جیسے کسی شکاری کو اس کا شکار واپس مل گیا ہو۔ انہوں نے آگے بڑھ کر امی کا بہت احترام کیا اور میرے ہاتھوں سے اپنے پوتے کو گود میں لے لیا۔ وہ بچے کو چومتے جا رہے تھے اور اس پر وارے صدقے ہو رہے تھے۔ انہوں نے امی کی طرف دیکھ کر انتہائی عاجزی اور شرافت سے کہا، فہمیدہ بیگم، آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ میری بہو اور میرے پوتے کو واپس لے آئیں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں تو خود یہی چاہتا تھا کہ میرا پوتا میرے پاس آ جائے۔ اس کے بغیر یہ بڑا گھر بالکل سنسان ہو گیا تھا، لیکن میں نے زبردستی کچھ نہیں کہا کہ کہیں بہو کو برا نہ لگ جائے کہ سسر ابھی سے بچے کو چھین رہا ہے۔ یہ تو عثمان کی امانت ہے اور میرا تو جینا مرنا اب اسی بچے کے دم سے ہے۔ امی کے جانے کے بعد سسر جی کا رویہ اب پہلے سے کہیں زیادہ نڈر ہو چکا تھا۔ اب وہ جانتے تھے کہ میں کہیں بھاگ نہیں سکتی۔ عثمان پردیس میں تھا، میکے والے اپنی غربت میں مجبور تھے اور میں اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ مکمل طور پر اکیلی تھی۔ پھر ایک دوپہر وہ ہولناک واقعہ پیش آیا جس نے میری روح تک کو کانپا کر رکھ دیا اور جو میرے سسر کی ہوس کا سب سے بھیانک روپ تھا۔ بچہ بھوک سے بری طرح رو رہا تھا، اسی لیے میں اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی اسے اپنا دودھ پلا رہی تھی۔ گرمی بہت زیادہ تھی اور میں بچے کو سنبھالنے میں مصروف تھی۔ اچانک بغیر کسی دستک کے میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں نے گھبرا کر دیکھا تو سسر جی اندر داخل ہو رہے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنے دوپٹے سے خود کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ سسر جی باہر نہیں گئے بلکہ وہ وہیں بستر کے بالکل قریب آ کر کھڑے ہو گئے اور انتہائی گندی نظروں سے میری چھاتی کو گھونڈنے لگے، جو بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے تھوڑی سی واضح ہو رہی تھی۔ ان کی نظروں میں وہ وحشیانہ ہوس تھی جسے دیکھ کر میری جان نکلنے لگی۔ وہ وہیں کھڑے رہے اور مجھے یوں مشورہ دینے لگے جیسے بچوں کو دودھ پلانے کا انہیں بہت تجربہ ہو۔ انہوں نے اپنی رال ٹپکاتی زبان سے کہا، بہو، تم بچے کو ٹھیک سے دودھ نہیں پلاتی۔ ایک ہاتھ سے اپنی چھاتی کو پکڑو اور دوسرے ہاتھ سے بچے کا سر سنبھالو، تبھی تو بچہ سکون سے پیٹ بھر کر دودھ پی سکے گا۔ میں خوف اور غصے کے مارے بالکل شل ہو گئی۔ میرے حلق سے کوئی جواب نہیں نکلا۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لی اور خاموش رہی۔ جب میں ان کی اس گندی نصیحت کا کوئی جواب نہیں دیا تو ان کی جرأت مزید بڑھ گئی۔ وہ بستر پر بالکل میرے قریب آ گئے۔ تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ بچے کو کیسے سنبھالتے ہیں۔ انہوں نے انتہائی بے شرمی سے آگے بڑھ کر بچے کو میری گود سے آرام سے لیا اور سائڈ پر لٹا دیا اور خود بچے کی جگہ میرے بالکل قریب آ کر اپنا گندا ہاتھ میری چھاتی کی طرف بڑھانے لگے تاکہ وہ اپنی حد پار کر سکیں۔ اسی لمحے میرے اندر کی معصوم، ڈری اور سہمی ہوئی لڑکی ایک دم مر گئی اور اس کی جگہ ایک ماں جاگ اٹھی۔ مجھے عثمان کے الفاظ یاد آئے،
مجھے سسر کی وہ پرانی چوریاں یاد آئیں اور مجھے سمجھ آ گیا کہ اب رونے دھونے یا ڈرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اگر میں آج خاموش رہتی تو یہ بھیڑیا میرے وجود کو نوچ کھاتا۔ میں نے جھٹکے سے ان کا ہاتھ پیچھے دھکیلا، بستر سے اتری، بچے کو اٹھایا اور اپنے موبائل کی طرف دیکھا۔ میں نے 2 دن پہلے ہی عثمان کو بھیجے ہوئے پیسوں سے ایک چھوٹا سا خفیہ وائی فائی کیمرہ منگوا کر الماری کے اوپر اس طرح سیٹ کیا تھا جس کا رخ بالکل بستر کی طرف تھا اور اس کی لائیو فیڈ سیدھی عثمان کے موبائل ایپ پر چل رہی تھی۔ میں نے عثمان سے کہا تھا کہ وہ اس طرح ہر وقت اپنے بچے کو جب چاہے دیکھ سکتا ہے، اور یہ سن کر وہ بھی خوش ہو گئے تھے، اور میں نے انہی کے ایک دوست کے ذریعے چپکے سے یہ کیمرہ منگوا کر سیٹ کر دیا تھا جس کے بارے میں سسر کو خبر ہی نہیں ہو سکی تھی۔ عثمان اس وقت سعودی عرب میں ڈیوٹی پر بریک کے دوران اپنے موبائل پر یہ سب لائیو دیکھ رہا تھا۔ سسر جی ابھی مجھے دوبارہ پکڑنے کے لیے آگے بڑھے ہی تھے کہ میرے ہاتھ میں موجود موبائل پر عثمان کی ویڈیو کال آ گئی۔ میں نے اسپیکر آن کر دیا۔ اسکرین پر عثمان کا چہرہ تھا جو غصے، صدمے اور کرب سے بالکل لال ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے اپنے باپ کی یہ نیچ حرکت اپنی آنکھوں سے لائیو دیکھ لی تھی۔ عثمان فون پر پاگلوں کی طرح چیخا، لعنت ہے تم پر ابا، لعنت ہے تمہاری زندگی پر۔ میں پردیس میں تمہاری بیماری کے دکھڑے سن کر خون کے آنسو روتا تھا اور تم یہاں میری غیر موجودگی میں میری بیوی، میرے بچے کی ماں پر گندی نظر ڈال رہے تھے۔ تم ایک باپ نہیں، تم ایک بھیڑیا ہو۔ عثمان کی آواز سن کر سسر جی کے چہرے سے ساری ہوس غائب ہو گئی۔ ان کا رنگ سفید پڑ گیا، ہاتھ پیر کانپنے لگے اور وہ بستر سے نیچے گر گئے۔ ان کا وہ شرافت اور تقوی کا نقاب عثمان کے ایک ہی جھٹکے سے مٹی میں مل چکا تھا۔ وہ ہکلا کر بولے، عثمان بیٹا میری بات تو سنو، یہ بہت جھوٹ، خاموش ہو جائیں۔ عثمان نے وہاں سے دھاڑتے ہوئے کہا، میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے لائیو دیکھا ہے، تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے ابا۔ عثمان نے اسی وقت فون کاٹا، لیکن فون کاٹنے سے پہلے ہی مجھے حکم سنایا کہ میں ابھی اور اسی وقت فوراً اپنے میکے چلی جاؤں۔ سسر جی نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کا بیٹا ان کی ایک گندی حرکت خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ وہ شرمندگی اور رسوائی کے مارے زمین میں دھنستے چلے جا رہے تھے۔ میں خالی ہاتھ اسی وقت اپنے گھر کے لیے نکل گئی تھی۔ عثمان مجھ سے رابطے میں تھے اور 1 مہینے میں نے خاموشی سے اپنے گھر میں گزار دیا۔ عثمان نے اگلے ہی مہینے پاکستان واپسی کی فلائٹ لی۔ وہ جب گھر آیا تو اس نے روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگی اور کہا، شانزے مجھے معاف کر دینا، میں اپنے ابا کے بھروسے میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ میں نے تمہاری سچی تکلیف کو بھی نہیں سمجھا۔ تم نے میرے بچے اور میری عزت کو بچا لیا۔ میں نے عثمان کو گلے سے لگا لیا۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگے کہ ابا جی نے مجھ پر ساری زندگی بہت احسان کیا ہے۔ اماں کے جانے کے بعد انہوں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا، اسی لیے مجھ پہ اتنی ہمت نہیں تھی کہ انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھجوا سکوں، لیکن میں تمہیں ایک علیحدہ گھر ضرور خرید کر دے سکتا ہوں جہاں تم عزت کی زندگی گزار سکو۔ اب ہم کبھی پلٹ کر اس گھر میں نہیں جائیں گے۔ تمہارا اور میرا بابا جی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر عثمان نے میرے لیے ایک چھوٹا مگر پرسکون گھر خرید لیا اور وہ خود بھی پردیس کی نوکری چھوڑ کر یہیں سیٹل ہو گئے۔ میرے سسر آج بھی اس بڑے سے گھر میں رہتے ہیں جہاں وہ تنہائی اور رسوائی کی موت مر رہے ہیں، کیونکہ اب محلے والوں کو بھی علم ہو چکا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ کیسی حرکتیں کی تھیں، اسی لیے محلے والوں نے بھی ان کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ یہ مکافات عمل تھا، کیونکہ برائی کا انجام ہمیشہ ایسا ہی عبرتناک ہوتا ہے، اور عورت اگر ہمت کرے تو وہ اپنا محافظ خود بن سکتی ہے۔ اور مجھے ایک بات اچھی طرح سمجھ بھی آ گئی تھی کہ بظاہر نیک دکھنے والے لوگ نیت اور دل سے بھی نیک ہوں یہ ضروری نہیں ہوتا، اسی لیے ہمیں کسی کے ظاہری حلیے کو دیکھ کر اس کی نیت پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک بار اسے پرکھ لینا چاہیے۔